نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. انڈیا اور امریکہ کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ تشکیل پا گیا ہے. حسن صاحب، ایک طرف ٹرمپ 7-8 جہاز گرانے کے بار بار تانے دے کر مودی کا مذاق اڑاتا ہے، تو دوسری طرف یہ دفاعی معاہدہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، کوئی تضاد وجود نہیں ہے. میں نے تو آپ کے پروگرامز میں کیا نہیں کہا کہ ٹرمپ صاحب لفظوں کی لوڈو کے چیمپئن ہیں. وہ it doesn't mean anything. اچھا، یہ بھی آپ کے پروگرام میں نے کہا کہ گرگٹ اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے ٹرمپ صاحب بدلتے ہیں. اچھا، وہ پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ بھی وہ سائیاں کتے بدھائیاں کتے، وہ بس ٹھیک ہے، لیکن اندر سے پکا ہے، موسٹ انپریڈکٹیبل تمہارے اور میرے لیے. اندروں پورا ہے، دنیا کی سپر پاور کی صدارت تک وہ پہنچا ہے. پینترے بدلنا یا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، یہ تو مطلب وہ کی چودھری نے مسلی نو وہ چھلی بڑھاتی کہ لے پتر کھا، انہیں وہ چھلی سنبھال کے رکھ لے. گھر جا کے بیبے نو بھی دکھا رہا ہے، چودھری صاحب نے پیش کی. ہاں جی، نیکسٹ ٹاپک. ہندوستان میں حالیہ بہار الیکشن میں مودی حکومت کی جانب سے کی جانے والی دھاندلی پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ بھارت کو دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، مگر یہ سچ نہیں، جھوٹ ہے. راہل گاندھی نے ووٹ چوری کو آپریشن سرکار چوری کا نام دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھو، آپریشن سرکار چوری کا کیا ہے، یہ اس نے آپریشن سندور، وہ تھے سندور چوری ہوا، یہ تھے سرکار چوری. یہ سارا دیکھو، آپ کو بات سمجھ آئے نہ آئے، یہ میرا ٹھیکہ نہیں ہے. 25 سے زیادہ کروڑ یہاں ہیں، 22, 23, 24 کروڑ ہندوستان میں، ہم بنگلہ دیش میں. یہ کو کبھی تاریخ کی زحمت اٹھا لو تو ان سوالوں کو تو ایک ہی کچھ ہے. انہوں نے صدیاں اکٹھی گزاری ہیں. بہت ان کا ایک محاورہ ہے بڑا مشہور، ہندو کہتے ہیں کہ وہ ہم کھڑے بتوں کو پوچھتے ہیں، وہ پڑے بتوں کو پوچھتے ہیں. یہ مطلب جو قبر پرستی وغیرہ کی ایک روایت ہے، ہمارے دین میں تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ بس ایک کو طرح دا ہی کھاتا ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن بہرحال وہاں تو وہ کچھ نہیں ہوا جو کچھ یہاں ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے 2025 رول آف لا انڈیکس کے مطابق ڈنمارک دنیا کا سب سے زیادہ قانون پسند ملک، جبکہ اس فہرست میں پاکستان 130ویں نمبر پر ہے. 130ویں نمبر پہ؟ بھائی بھوک، ننگ، جہالت، غربت، قرضوں میں تو پہلے نمبر پہ ہے نا. تو آپ نے بڑی محنت نہ لب کے پاکستان کو اس کھاتے میں ڈالا ہے جہاں وہ 130ویں نمبر پہ ہے. کو خدا کا خوف کرو یار. آپ کی حب الوطنی پہ مجھے شک ہو گیا مریم. آپ یہودیوں کی ایجنٹ لگی ہو. آپ نا مجھے کسی بین الاقوامی سازش کا حصہ لگ رہی ہو. وہ چیزیں گنواؤ جن میں ہم نمبر 1 ہیں. دیکھو بات سنو، یہ دنیا ہے. طاہرہ سید اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑا بیوٹیفل سنگر. ان کی یہ غزل تھی، یہ بہت پرانی بات ہے. یہ محفل جو آج سجی ہے، یعنی یہ دنیا جو آج پڑی ہے، اس دنیا میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. نہیں آ سکتا. اور تم نے جس ملک کی بات کی ہے، دیکھو بات سنو، میرے اسکینڈینیویا میں یورپ، آسٹریلیا، امریکہ شمیرکہ نہیں، ہمارے اپنا سب کچھ ہے وہاں امریکہ میں سارا. مجھے نہیں کوئی ملک فیسنیٹ کرتا سوائے اسکینڈینیویا کے. وہ تینوں ہی کمال کے بیوٹیفل کنٹریز، وہ کمال کے لوگ، خوبصورت لوگ، ان کی حرکتیں، ان کا لا ابائڈنگ ہونا، قانون پسند. ہاں قانون پسند ہی کہہ رہے ہیں نا. تو وہ یہاں کیڑا آئین تے کیڑا قانون تے فلانا ٹمکانا، تھلے تو لے کے اوپر تک کچھ بھی نہیں. تو ٹیمپرنگ کرنا یہ وہ. لیکن آپ نے دیکھو آئندہ خبردار ایسی بات نہیں کرنی. پاکستانیوں کو حقائق کا خبردار پتہ نہیں لگنے دینا. صرف
وہ شعبے گنواؤ جہاں ہم نمبر 1 ہیں. بھوک، ننگ، افلاس، جہالت، بے روزگاری، قرضے. نمبر 1 جہاں بھی ہو پھر نمبر 1 ہی ہوتا ہے نا. اس کو سیلیبریٹ کرو, اس کو چھوڑو, دفاع کرو. یہ کوئی قانون پسند ملک, ایسی تیسی قانون دی تو قانون پسندی دی. اور بات سنو, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دھوبی کتے والا حال ہے میرا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جانا چاہوں بھی تو نہیں, میں وہاں چلا جاتا. میں ہوں آدھا مراسی, مجھے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے. ادروائز وہ جنتیں ہیں دنیا پہ. میں نے تو ایک بار کہا, جو وہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت, وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی بازی جیت چکا ہے. اور جو ہمارے کو پسند گبادر مبادر ادھر ادھر جڑا پیدا ہو رہا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی بازی ہار چکا ہے. بات سنو, ہم نے تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اس لفظ کو بھی عجیب. مجھے یہ بتاؤ کہ جی موت آئی سی جی, آنی سی جی, اچھا تے جتھے ایوریج ایج ساڑھے تو کئی گنا زیادہ ہے, وہ دی کی وجہ ہے؟ وہ اللہ پاک نے, خیر چھوڑو یار, ادھر میں آگے چلو. پاکستان میں 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے بولی کا عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا. کامیاب بولیاں 53,510 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق لائسنس کے پہلے مرحلے میں $80 ملین کی سرمایہ کاری متوقع ہے. میرا ایک سرائیکی دوست ہوتا یونیورسٹی میں, سردار رجب علی خان پتافی. یہ جو بات آپ نے کی ہے, اس طرح کی بات سن کے وہ کہا کرتا تھا چخئی, اس طرح کا. میں ایگزیکٹ, اچھا وجہ پوچھو کیا ہے؟ ہم کیا لوگ ہیں, مدتیں ہو گئی, ساڈے کول تیل ہے جی کڈ دیو, اندازہ لگاؤ. ساڈے کول سونا ہے جی ریکو ڈیکے چ, کڈ دیو. چلو بھائی, جب سعودیوں نے ارامکو کو بلایا تو پرانی بات ہے, 78 سال ہو گیا, ایٹم بم بنا لیا. سونا اپنے کو, اپنا سونا نہیں نکلیا کڈیا جاندہ, اپنا تیل نہیں کڈیا جاندہ. یہ ہے ہماری معذوریاں. یاد رکھو, ہم تو نوالا, کوئی ہمارے منہ میں ڈالے, ہمارے ہاتھوں میں نوالا اٹھا کے کھانے کی بھی سکت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے, کیوں پاکستان کا اقتصادی برتن دنیا کا واحد برتن ہے جو اوپر سے بھی لیک کرتا ہے. تھلیوں تکاری لیا, پانڈا ہی ہے, یہ پیندا ہی کوئی نہیں. چلیں. ہیرو درپن صاحب کی 45ویں برسی ہے, آپ کا ان سے بہت خاص تعلق رہا ہے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ درپن صاحب تو میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. سنتوش بھائی, ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں, یہ خاندان دنیا کے خوبصورت ترین خاندانوں میں سر فہرست تھا. فریدو ایرانی تھے, انڈیا کے ایک بہت بڑے کیمرہ. انہوں نے کہا کہ انسانی چہروں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اینگل غلط ہوتا ہے. سنتوش کمار واحد پوری دنیا میں, وہ بہت بڑے کیمرہ مین تھے, انہوں نے کہا کہ جہاں مرضی کیمرہ رکھ دو وہ حسین ہے. تو دھرن بھائی ہو گئے, سنتوش بھائی ہو گئے, سبیہ بھابھی تھیں ان کی, سنتوش بھائی کی اہلیہ. میں تو بیسیکلی میرا تو وقت, سب سے چھوٹا ان کا بھائی جو ہے منصور سید, میں درپن بھائی کا اصلی نام تھا عشرت عباس, سید عشرت عباس. تو منصور کا پورا نام ہے سید منصور عباس. تو میں تو گھر رہتا رہا, 1 مسلم ٹاؤن ان کا گھر تھا. سبحان اللہ. میری آ رہی ہے ایک ویڈیو, بتاؤں گا وہ کیسی زندگی گزارتے تھے. سبحان اللہ, خوبصورت انسان, پورا خاندان ہی بہت خوبصورت. سلو بھائی ہوتے تھے ڈائریکٹر پاکستان کے ٹاپ کے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, آخر میں آج کا شعر. بہت پرانا سا ہو گیا ہوں, بہت پرانا سا ہو گیا ہوں, گئے زمانہ سا ہو گیا ہوں, کبھی ہوا کرتا تھا حقیقت اور اب فسانہ سا ہو گیا.